بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 271 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 105 سے لے کر 110 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تحقیقی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے حضرت نوح کی تکذیب کر کے تمام رسولوں کی تکذیب کا ارتکاب کیا۔ ان سب کے توحید کے لانے میں مشترک ہونے کی وجہ سے یا پھر حضرت نوح کے اپنی قوم میں طویل زمانہ تک قیام کرنے کی وجہ سے گویا کہ وہ کئی رسولوں کے قائم مقام تھے۔ لفظ قوم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اپنے معنی کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے اور اپنے لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نسبا نوح الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے بھائی نسبی نوح نے فرمایا، کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، اس پیغام کے پہنچانے میں جس کو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت میں جس کا میں تمہیں حکم کروں، اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر یعنی اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر یعنی میرا ثواب تو صرف رب العالمین پر ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ بطور تاکید اس آیت مقدسہ کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے قصہ نوح کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سورت میں انبیاء علیہم السلام کے قصص میں سے حضرت نوح کا قصہ ہے اور یہ تیسرا قصہ ہے۔ اس سے پہلے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے قصے بتائے تھے اور یہ بتایا تھا کہ ان کی قوم ان کا پیغام سن کر کیسی بدتمیزی اور گستاخی کے ساتھ پیش آئی اور ان کے معجزات دیکھنے اور ان کے دلائل سننے کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی پر جمی رہی اور ایمان نہیں لائی۔ سو اگر آپ کی قوم بھی آپ کے پیغام کی تکذیب کرتی ہے اور ایمان نہیں لاتی اور ضد اور عناد سے کام لیتے ہوئے اپنے آباؤ اجداد کی تقلید پر جمی رہتی ہے تو آپ غم اور افسوس نہ کریں، تمام نبیوں اور رسولوں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اس آیت مقدسہ پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی قوم نے صرف نوح کی تکذیب کی تھی اور وہ ایک رسول کی تکذیب ہوئی تو رسولوں کی تکذیب تو نہیں ہوئی۔
پھر کیوں فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی؟ اس کا جواب کچھ یوں دے رہے ہیں کہ جس نے ایک رسول کی تکذیب کی اس نے تمام رسولوں کی تکذیب کی، کیونکہ تمام رسولوں کا پیغام ایک ہوتا ہے، وہ سب اللہ کو واحد ماننے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کا شریک بنانے سے منع کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ کے نہ ماننے پر عذاب سے ڈراتے ہیں اور اس کے ماننے پر آخرت میں ثواب کی بشارت دیتے ہیں۔ تمام رسولوں کا مشن یہی ہوتا ہے، اس لیے جس نے ایک رسول کا انکار کیا گویا اس نے سب رسولوں کا انکار کر دیا۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ تمام رسولوں کی رسالت کے اس بات کا طریقہ ایک ہے، سب رسولوں کے دلائل اور معجزات اپنی نبوت اور رسالت کو ثابت کرتے ہیں اور اپنی سابقہ پاکیزہ حیات اور اپنے صدق و امانت کو اپنی رسالت کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ سو جس نے کسی ایک رسول کا انکار کیا اس نے سب رسولوں کا انکار کر دیا، کیونکہ سب رسولوں کی رسالت کے اس بات کا طریقہ واحد ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ ہر رسول تمام رسولوں کی تصدیق کرنے کا حکم دیتا ہے، تو جس نے کسی ایک رسول کی تکذیب کی اس نے تمام رسولوں کی تکذیب کر دی۔ چوتھا جواب اس کا یوں دیتے ہیں کہ المرسلین میں الف لام جنس کا ہے اور جنس کا الف لام جمعیت کو کے معنی کو باطل کر دیتا ہے، اور اس آیت کا معنی انہوں نے جنس رسالت کی تکذیب کر دی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا زمانہ بڑا طویل تھا، اتنے طویل زمانہ میں کئی رسول آ سکتے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو کئی رسولوں کے قائم مقام بنا کر مرسلین لفظ بول دیا گیا، اور قوم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اپنے معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے اور لفظی اعتبار سے مذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال لهم اخوهم نسبا نوح الا تتقون، جب ان کے ہم قبیلہ نوح نے ان سے کہا کیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے؟ جب ان کے بھائی نوح نے کہا، ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے نسبی بھائی تھے نہ کہ دینی، تو یہاں بھائی سے مراد کہ ان کے قبیلہ کے ایک فرد تھے۔ ان کا بھائی اس لیے کہا گیا کہ ان کی قوم ان سے متنفر نہ ہو، کہ وہ کوئی اجنبی شخص نہیں بلکہ ان کی قوم کے ہی ایک فرد ہیں، انہی کی جنس سے ہیں، انہی کی زبان بولنے والے ہیں، اور جن احکام پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں ان پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی ان احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ بعض علماء نے اس آیت سے انبیاء علیہم السلام کو بھائی کہنے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کیا تم نہیں ڈرتے، یہ اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ حضرت نوح کے دلائل کے مقابلہ میں اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کو ترجیح دے رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح نے کہا بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو وحی نازل کی ہے وہ میرے پاس امانت ہے، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، اور جوں کی توں وحی اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضرت نوح اپنی قوم میں امانت دار مشہور تھے، جس طرح ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنی قوم میں صادق الامین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس قول سے حضرت نوح یہ دلیل قائم کرنا چاہتے تھے کہ جب میں لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کرتا تو اللہ کے معاملہ میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں کہ اس نے مجھے نبی نہ بنایا اور مجھ پر وحی نازل نہ کی ہو، اور میں کہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر نزول وحی ہوتا ہے۔ جس طرح اس آیت سے حضرت نوح کی نبوت ثابت ہے، اسی طرح اس آیت مقدسہ سے رسول اللہ کی نبوت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح نے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی جب میرا رسول ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا ہے تو پھر میری اطاعت کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔
کیونکہ اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے تو تم پر اللہ عذاب نازل فرمائے گا، لہٰذا تم میرے کہنے سے اللہ کو واحد مانو اور شرک اور بت پرستی کو ترک کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح نے کہا اپنی قوم سے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یعنی میں اپنی کسی ضرورت یا لالچ کی بنا پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور تم تک دین کے احکام پہنچانے میں جو مشقت اٹھا رہا ہوں اس پر میں کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، بلکہ اس محنت اور مشقت پر صرف اللہ تعالیٰ سے اجرت کا طالب ہوں۔ بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تبلیغ دین میں جو مشقت ہوتی ہے اس پر لوگوں سے معاوضہ لینا اور نذرانے وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے وہ اس کا اجر غیر اللہ سے طلب نہ کرے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام کے آداب کے ساتھ متصف ہوں اور وہ علوم کی اشاعت اور تبلیغ میں لوگوں سے کچھ طلب نہ کریں اور اپنی تعلیم، تدریس، وعظ و خطابات سے کوئی نفع حاصل نہ کریں، کیونکہ جو علماء اپنے مواعظ اور خطابات کا سننے والے مسلمانوں سے کوئی نذرانہ لیتے ہیں تو ان کے مواعظ سننے والوں کو کوئی برکت نہیں دیتے۔ علامہ اسماعیل حقی نے قرآن اور حدیث کی اجرت لینے میں صرف برکت کی نفی کی ہے، جواز کی نفی نہیں کی، تاہم برکت کی نفی بھی صحیح نہیں ہے۔ اور رسول اللہ نے قرآن مجید کی اجرت لینے کی اجازت دی ہے اور اکابر صحابہ کرام دینی خدمات کا معاوضہ لیتے رہے ہیں، تو اس معاوضہ کو بے برکت اور بے فیض کہنا درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس جگہ یہ سوال ہے کہ حضرت نوح نے دوبارہ یہ کلام فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور اس کے بعد فرمایا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی جب میری رسالت ثابت ہو گئی تو تم میری اطاعت کرو ورنہ تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوگے۔ اور دوسری بار جب فرمایا کہ میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تو دوبارہ پھر کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی جب واضح ہو گیا کہ میرا تمہیں دین پہنچانا محض اخلاص سے ہے اور میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، تو تم پر میری اطاعت کرنا واجب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور دونوں حکموں کے 2 مختلف اسباب ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترکیبی و تفصیلی اغراض و فوائد کی طرف۔ بِتَکْذِیبِہِمْ لَہُ، اس اضافہ کا مقصد اس شبہ کی توجیہ ہے کہ نوح کے لیے مرسلین جمع کا صیغہ لانے کا کیا مقصد ہے، حالانکہ وہ تو ایک فرد تھے۔ علامہ جلال الدین محلی نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین اصول دین یعنی توحید و رسالت، بعث بعد الموت اور آخرت میں جزا و سزا دینے جیسے بنیادی امور میں متفق ہوتے ہیں، لہٰذا تکذیب کو سبھی کی تکذیب شمار کر لیا۔ لِأَنَّهُ سے دوسرا جواب یہ دیا کہ حضرت نوح کا زمانہ بڑا طویل تھا، اس زمانہ میں کئی رسول مبعوث ہو سکتے تھے، اس لیے نوح کو کئی رسولوں کے قائم مقام کر دیا گیا۔ تانیس قوم کذبت قوم نوح میں قوم کو مؤنث مان کر فعل کو مؤنث لائے ہیں، اس لیے کہ لفظ قوم اپنے معنی کے اعتبار سے مؤنث اور لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے۔ قوم کی تصغیر قویمہ آتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لفظ قوم معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے۔ یہی حال ہر اس اسم جمع کا ہے جس کا واحد نہیں، جیسے راحت اور نفر، اور یہی وجہ ہے کہ ضمائر مثلا لہم، اخوہم تتقون میں معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ من اجر کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ
من مفعول پر زائدہ ہے.